بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے میں دعوت دوں گا محمد طیب ظفر صاحب کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم۔ حافظ شیرازی کا شعر میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے، اس کا میں آپ سے ترجمہ پوچھوں گا، آپ ذرا سوچ لیں اس کا۔ رسید مجدے کہ ایام غم نہ خواہد ماند، چنان نہ ماندو چنین نیز ہم نہ خواہد ماند۔ اس حصے کا ترجمہ آپ کریں گے، ٹھیک ہو گیا، آپ کریں جی۔ رسید مجدے، آپ یہ وہ ہوتا ہے جو ہم کہتے ہیں فلاں شخص نے آ کے مجدہ سنایا ہے، مطلب خوشخبری۔ آپ جی جی، خوشخبری پہنچی، ماضی مطلق ہے یہ۔ ایام غم نہ خواہد ماند، آپ بتائیں جی یہ ٹینس کون سا؟ نہیں، یہ ٹینس کون سا ہے؟ فیوچر والا نام اردو میں فعل مستقبل۔ جی تو ترجمہ کریں، آپ ہی کریں۔ غم کے دن نہیں رہیں گے۔ ہاں، خوشخبری پہنچی کہ غم کے دن نہیں رہیں گے۔ جی 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 ہاں جی ہاں، چنان نہ ماند، آپ بتائیں حضرت، آپ بتایا تھا کسی کلاس میں؟ نہیں بتایا تھا؟ جنین یہ این سے آیا، اس طرح اور اسی طرح، اور چنان اس طرح۔
چنان کا مطلب ہوتا ہے اس طرح، اور آن چنان ہوتا ہے اسی طرح. تو چنان نہ مان، اس طرح باقی نہ رہا. باقی کی طرح چنان نہ ماند، اس طرح نہ رہا. چنین ہوتا ہے اس طرح. یہ کون سا ٹینس ہے؟ یہ جو آخری حصہ ہے فعل مستقبل ہے. آپ بتائیں گے جی کیا ترجمہ ہوگا؟ ٹینس کون سا ہے؟ مستقبل ہے. جی آپ بتائیں مجھے، اس کا ترجمہ کریں. اسی طرح بھی نہ رہا. اور ہم بھی اس طرح نہ رہے. ہم سے مراد بھی ہوتا ہے. فارسی میں جب لفظ ہم آتا ہے تو اس کا مطلب بھی ہوتا ہے. نیز اسی طرح بھی نہ رہا. آپ اس طرح نہیں رہے گا. شاباش. اس طرح بھی نہیں رہے گا. یہ خوشخبری پہنچی کہ غم کے دن نہیں رہیں گے، اور یہ خوشخبری کہاں سے پہنچی؟ خود وقت سے پہنچی. کیونکہ وقت اگر اس طرح نہیں رہا تو پھر اس طرح بھی نہیں رہے گا. امیر خسرو کا شعر لکھ رہا ہوں. پلیز پہلے اس کا اردو ترجمہ لکھ دیں یا بول دیں. ایک اس کے اندر بول دیں. یہ خوشخبری پہنچی کہ غم کے دن باقی نہیں رہیں گے. ٹھیک. سیکنڈ اسی اس طرح نہیں رہا تو اس طرح بھی نہیں رہے گا. امیر خسرو جی. سر نیز کا کیا مطلب ہے؟ جی نیز کا مطلب ہوتا ہے بھی، اور ہم؟ ہاں ہم کا مطلب بھی ہوتا ہے بھی. سر دو بات. اس طرح بھی تاکید لفظی اس کو کہتے ہیں. سر یہ شعر کس کا آپ نے بتایا؟ اوپر والا حافظ کا ہے جی. جب آپ حافظ کہتے ہیں تو حافظ شیرازی؟ جی حافظ شیرازی. سر حافظ شیرازی اور سعدی شیرازی ایک ہی ہے؟ نہیں جی، دو مختلف لوگ ہیں، البتہ ہم اثر تھے. شیخ سعدی شیرازی کا نام آپ کو نثر اور نظم دونوں میں بہت نمایاں نظر آتا ہے، کیونکہ ان کی نثری کتاب گلستان سعدی اور ان کی نظم کی مثنوی جو ہے وہ بوستان سعدی ہے. دونوں حکایات کا مجموعہ ہے، جبکہ سعدی نے غزل میں بھی کافی نام کمایا ہے. جبکہ حافظ ایسا آدمی ہے، حافظ شیرازی، دونوں شیراز میں پیدا ہوئے، دونوں ہم اثر ہیں. حافظ شیرازی ایسا آدمی ہے جس کا غزل میں کوئی جواب نہیں ہے. کہیں پچھلی کلاس میں گفتگو ہوئی تھی کافی حافظ پہ. خبرم رسید امشب کہ نگار خواہی آمد. سر من فدائے راہی کہ نگار خواہی آمد، کہ سوار خواہی آمد. جی ترجمہ کرنا ہے. خبرم رسید امشب کہ نگار خواہی آمد، سر من فدائے راہی کہ سوار خواہی آمد. جی محبوب آج رات. آج رات یہ خبر ملی ہے مجھے یہ خبر ملی. جی آج رات مجھے یہ خبر ملی ہے، ملے گی.
یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گمان تو ہے گمان نہیں. ہم نے مطلب بے شک یہ چیزیں کوئی اتنا زیادہ کاؤنٹ نہ کرتی ہوں, ترجمہ آپ بالکل ایسا کر سکتے ہیں جیسا آپ کر رہے ہیں, پر ہم چونکہ پہچان کرنا چاہتے ہیں کہ جی ٹینس کون سا ہے, سو اس لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر رہیں. سو اب آپ اس کا ترجمہ ذرا ام شب خبرم رسید. آج رات یہ خبر ملی. جی مجھے یہ خبر آج رات. جی خبرم کوئی مطلب یہ مصدر تو نہیں ہے جس کے ساتھ وہ نون کاٹ کے. ہاں خبر رسیدن ہے مصدر, ٹھیک ہے. خبر تو خود ایک فعل ہے, جو رسیدن ہے وہ پہنچنا ہے. تو خبرم رسید یعنی خبر رسیدن مصدر ہوا, مصدر مرکب. اور یہ جو میم ہے یہ ضمیر متصل مفعولی ہے. میں اس لمبے چکر میں آپ کو نہیں ڈالا, بس صرف آپ یہ دیکھیں کہ میم لگی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے میں نگار کا مطلب محبوب ہے, محبوب. کہ جی محبوب آئے گا. جی آج رات خواہی کا ایگزیکٹ مطلب ہے کیا؟ جی خواہی کا ایگزیکٹ مطلب کیا ہے؟ خواہش سے ہے. اور پچھلی کلاس میں آپ نہیں تھے, ہائے ہائے بس یہی تو چکر ہے سارا. خبرم رسید امشب کے نگار خواہی آمد. جو شخص اس کا ایگزیکٹ ترجمہ کرے گا وہ لفظی انعام کا مستحق قرار پائے گا. آج رات مجھے یہ خبر ملی ہے کہ میرا محبوب آئے گا. نہیں صحیح خبر نہیں سر کہ شاید محبوب شاید نہیں ہے اس میں. سوچ لیں. سر نکار کا مطلب نگار محبوب ہے, ٹھیک ہے. میں اس کے حساب سے ٹینس کے حساب سے اس کا ٹھیک ٹھیک ترجمہ مانگ رہا ہوں. آنے والا ہے, آ رہا ہے, آئے گا, آج رات آئے گا, میرے پاس آنے والا ہے, آیا آئے گا. جی مجھے خبر ملی کہ آپ مجھے بتا سکیں گے. جی بالکل. آج رات مجھے یہ خبر ملی کہ محبوب آئے گا. میرا محبوب. مجھے یہ بتائیں اس کا کیا مطلب؟ تم آؤ گے. مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ آج رات اے محبوب تم آؤ گے. یہ جو چھوٹی یہ لگی ہوئی ہے, خواہد آمد, خواہند آمد, خواہی آمد, خواہید آمد. سر ہم زیادہ رسپیکٹ دے رہے تھے نا محبوب کی. زندگی میں یاد رکھیں محبوب کو کبھی ضرورت سے زیادہ رسپیکٹ نہ دیجیے, تو چوڑ ہو جاتے ہیں. سر من فدائے راہی. فدا تمہاری راہ میں نہیں ہے, میرا سر اس راہ پہ, اس ایک رستے پہ فدا جس پہ تم سوار, جس پہ تم سوار ہو کے آؤ گے. سر لیکن اس میں خواہی کا جو لفظ ہے وہ پھر بھی دیکھیں خواہیدن یا خواستن مصدر ہے, اس کا مضارع ہے خواہد. ہم نے فعل مستقبل کا طریقہ یہ بتایا تھا کہ خواہد کا استعمال کرنا ہے ماضی مطلق کے واحد غائب سے پہلے, اور اگلے مرحلوں میں اس کا خواہد کا دال کاٹ کے اس کے ساتھ علامات ضمیر لگانی ہے. لیکن مطلب یہاں پہ خبرم رسید ہر لفظ کا ایک مطلب ہے. خواہی کا یہاں پہ کیا مطلب ہوگا؟ خواہی آمد, تم آؤ گے, تم آؤ, اکٹھا ہو گے. خواہش سے ہے, ویسے خواستن سے ہے. اچھا جی, اسی غزل کا ایک اور شعر. خبرم رسید امشب کے نگار خواہی آمد. مجھے آج رات یہ پتہ چلا ہے اے محبوب کہ تم آؤ گے. سر من فدائے راہی, میرا سر اس رستے پہ قربان کہ سوار خواہی آمد, جس پر تم سوار ہو کے آؤ گے, جس رستے سے
اس رستے پہ قربان. راہ پر فدا, راہ کا فدا. جی نہیں, یہ یا وحدت ہے. یہ جو ہے ایک رستہ, وہ ایک رستہ جس سے تم آؤ گے اس پہ میں فدا ہوں. تو چاہے جس رستے سے تم آؤ گے یا جس رستے پر تم آؤ گے, ایک ہی چیز. ایک ہی بات ہے. جی یہ بھی اسی غزل پہ شعر ہے. ہما آہوان صحرا سر خود نہادے بر کف. کف کہتے ہیں ہتھیلی کو. جی ہتھیلی. اب پہلے اس میں مصرے میں چونکہ کوئی ٹینس نہیں ہے اس لیے آپ کھل کھیل سکتے ہیں, مرضی کا ترجمہ کریں. جی سر ہما آہوانے یعنی سارے ہرن, آہو ہرن, ہما آہوانے صحرا کے سارے ہرن سر خود نہادہ, اپنا سر کف اپنے ہاتھ میں ہتھیلی میں لیے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جی ہما کا مطلب ہوتا ہے سب. آہو کہتے ہیں ہرن کو, آہوان اس کی جمع ہے. آہوان صحرا, صحرا کے ہرن. سر خود اپنا سر, نہادن ہوتا ہے رکھنا. نہادے بر کف, ہتھیلیوں پر رکھے ہوئے ہیں. صحرا کے سارے ہرن اپنے سر ہتھیلیوں پر رکھے ہوئے ہیں یا رکھے پھرتے ہیں. بے امید آن, آپ بتائیں گے. بے امید ان کے روزی. روز ہے جی وہی دن, اور یا وحدت ہے ساتھ لگی ہوئی ایک والی. اس امید پر کہ تم میرا شکار کرو, اس امید کے ساتھ کہ شکار کرو گے, وہ اس امید کے ساتھ کہ وہ ان کا شکار کرے گا, کہ ایک دن شکار کے ساتھ. آپ بتاؤ بچے. اس امید کے ساتھ کہ اس روز شکار ہوں گے. جی اس امید پہ کہ ایک روز تم شکار کرنے آؤ. ہاں, اس امید پر کہ ایک روز تم شکار کو آؤ گے. تو سارے جو ہرن ہیں وہ قربان ہونے کو پھرتے ہیں, اپنی جان ہتھیلیوں پر رکھ کر پھرتے ہیں کہ کسی دن, ایک دن تم شکار کرنے آؤ گے. سر یہ کس کا شعر ہے؟ در جوانی توبہ کردن شیوہ کردن. ہاں شادی کا ہے شاید. سر یہ امیر خسرو. کون سا؟ یہ امیر خسرو ہے. جی نہادن مصدر ہوتا ہے رکھنا, تو نہادہ رکھا ہوا ہے, یہ ماضی معطوف ہے, اس کو کہتے ہیں اس ٹینس کو. جی جی نہیں, لیکن کچھ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ اند وغیرہ کچھ نہیں لگا ہوا. اس کا ایک ترجمہ ٹھیک ہے نا, اس ایک دن کی امید میں جس دن تم انہیں شکار کرنے آؤ گے. سب
صحرا کے سارے ہرن اپنے سر ہتھیلیوں پر لیے پھرتے ہیں اس امید پر کہ ایک دن تم شکار کرنے آؤ گے. دیکھیں کیسے مزیدار شعر آپ کو سنائے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا فعل مستقبل مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھی طرح تیار ہے. جی ابھی آپ نے کہا نہانا، جو نہادن ہے اس کا مطلب رکھنا ہوتا، تو وہاں پہ نہادا تھا تو وہ کس ماضی میں تھا؟ ماضی معطوف کہتے ہیں اس کو. اب ماضی معطوف میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی، اس نے یہ کام کیا، وہ اٹھا، اس نے کتاب پڑھی، اس نے کتاب پڑھ کر رکھ دی، وہ مجھے دیکھ کر مڑ گیا، وہ مجھے سلام کر کے آگے آیا. تو یہ جہاں بھی در حقیقت دو جملے اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں، اس میں ایک عطف ہے، ایک معطوف ہے. ایک وہ ہے جس کی طرف توجہ ہو رہی ہے، دوسرا وہ ہے جو توجہ دے رہا ہے. تو اس کو ماضی معطوف کہتے ہیں. اس میں طریقہ یہی ہے اب دیکھیں اس میں دو افعال ہیں، فعل دو ہیں، اس میں دو کام ہو رہے ہیں. ایک دیکھنے کا عمل ہو رہا ہے، ایک جانے کا عمل ہو رہا ہے. اس کے نتیجے میں یہ عمل ہو رہا ہے. ٹھیک، تو یہ عطف اور معطوف ہے. سر عطف وہ جس کے اوپر جو کی جا رہی ہے. جی، جیسے ساجد اور مسجود ہے، فاعل اور مفعول ہے خود. تو اس میں معطوف جو ہے وہ کیا چلا گیا؟ جی، او من را. اب یہاں ہمیں چاہیے دیکھنے کا مصدر دیدن. دیدن، تو یہاں ہم اس کے ساتھ صرف ہے لگا دیتے ہیں. او من را دیدے، اگر چلا گیا کیا ہوتا ہے؟ رفتہ. ہاں، رفتہ. رفت. سر بولنا ہے. او من را دیدے رفت. سر واو نہیں لگائیں گے؟ جی نہیں. بود تب ہوتا اگر تھا. جی، اس نے کتاب پڑھ کر بند کر دی. او کتاب را خواندن مصدر ہے، خواندہ بند کرنا ہوتا ہے، بند کردن. سر بند کر دیں گے. ہاں جی، کون بولا؟ بند کر. بند کر. سر اگر ان کی جگہ شبہ ہوگا تب بھی ہاں آئے گا ایسے. کیا مثلاً جی آپ نے یا آپ کچھ کہہ کر چپ ہو گئے. اچھا سر پلیز ایک بہت سوال جو ہے تنگ کرے وہ یہ کہ اس دونوں میں جو آپ نے را لکھا ہے، جی او من را، جی، یہ را کس کا وہ ہے؟ کو. تو کو کا مجھے میں دراصل مجھ کو ہے. آپ کچھ کہہ کر چپ ہو گئے. کچھ ہوتا ہے چیزی،
وہ جو سم تھنگ ہوتا ہے. شما چیزی گفته خاموش شد. خاموش شدید. شدید. شما چیزی گفتے. ادھر کوئی تبدیلی نہیں آنی, ادھر صرف ہے لگنا ہے, یعنی گفتیدے نہیں ہونا. گفتن نون کاٹا ساتھ ہے لگا, یہ ماضی معطوف ہے. اچھا جی, ابھی آپ نے مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا, ابھی تو میں نے آپ سے بہت پوچھنا ہے. جی, شما چیزی گفتے خاموش شدید. خاموش شدن ویسے سوئچ آف ہو جانا, خاموش کردن ہوتا ہے ٹو سوئچ آف, روشن کردن ہوتا ہے سوئچ آن. جی, علامت ہے ان پہ. جی جی, ساکت ویسے زیادہ, سکوت جس سے نکلا ہے, ساکت شدید. ہم کہتے تھے, لکھیں, میرا امتحان لینا شروع کر. ہم کہتے تھے آپ جلدی فارسی سیکھ جائیں گے. میں اس کو لکھ ہی لوں, بھول جاتا ہے. میں پہلے بتا رہا ہوں, جملے کی طوالت کی وجہ سے کبھی نہیں گھبرانا. آپ نے کچھ نہیں کہتا جملہ. ہم کہتے تھے کہ آپ جلدی فارسی سیکھ جائیں گے. آموختن ہوتا ہے سیکھنا. شاباش, جو ہاتھ کھڑا کرے گا اس سے پوچھوں گا, جو نہیں کھڑا کرے گا اس سے بھی پوچھوں گا. سیکھنے کو آموختن, زود. ہم کہتے تھے, کون سا ٹینس ہے؟ ماضی کا کون سا ماضی؟ ویری گڈ, پر کون سا ماضی؟ ماضی مطلق ہوتا ہے, قریب ہوتا ہے, بعید ہوتا ہے, استمراری ہوتا ہے, وغیرہ وغیرہ. ماضی استمراری ہے. تے تھے ہے نا. ہم نے کہا تھا ہوتا تو ماضی بعید تھا. ہم نے کہا ہے تو ماضی قریب ہے. ہم نے کہا ماضی مطلق ہے. ہم کہیں گے مستقبل ہے. ہم کہتے تھے یہ ماضی استمراری ہے. سو نہیں, ماں سے اسٹارٹ ہوگا. لو بنا رہی ہے, شروع ہی نہیں کی طرح بنا کیا رہی ہے یہ. اچھا, بہت دیر کی مہربان. آتے آتے ہیں. اب ہم اختتامی مرحلوں میں داخل ہو گئے ہیں. آپ مامی گویم کہ شما فارسی زود خواہد آموخت. شاباش. کون کہتا ہے غلط ہے؟
ہاتھ کھڑا کریں جو کہتے ہیں غلط ہے. دوبارہ بولیں گے, غور سے سنیے گا, اور جو کہتے ہیں کہ غلط ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں. بولیں گے. ما می گویم کہ شما فارسی زود یا زود فارسی خواہد آموخت. کون کہتا ہے غلط ہے؟ آپ کیوں کہتی ہیں غلط ہے؟ باقی ٹھیک ہے. من کے لیے یوز ہوتا ہے. جس سے پوچھوں کون کہتے ہیں انہوں نے غلط کیا؟ چھوڑیں ابھی, گفتن ہے. کون کہتے ہیں انہوں نے غلط کیا؟ آپ دوبارہ بولیں. دوبارہ بول. بالکل صحیح بتایا, شاباش. ما می گفتیم, ہم کہتے تھے کہ شما زود. سر گویم جی جو بھی کہتے ہیں اجلا وہ بھی تو کوئی جی اجلے ہاں, وہ ہے اصل میں عربی کا لفظ ہے, تو وہاں سے فارسی میں آیا, تو انہوں نے اپنا زود نکالا ہے. سر گفتم کی جگہ پہ گویم بھی تو ٹھیک ہے نا؟ نہیں ہے ٹھیک. ہم نے کوئی بھی مضارع ابھی تک پڑھا ہی نہیں ہے. آپ مضارع کا استعمال کر رہے ہیں, ہم ماضیوں میں پھرتے ہیں اور اس میں صرف مصدر کا استعمال ہوتا ہے. سر یہاں پہ کیونکہ ماضی استمراری ہے تو می گفت نہیں ہوگا, گفتیم کیوں ہوگا؟ ہم میں سر جو ہم نے یہاں پہ ماں اور می لگایا, یہاں پہ وہ جو می ہے وہ صرف کیونکہ ماضی استمراری اس لیے ماں ہم نے جمع کے لیے لگانا ہے. ماں ہم کے لیے لگانا ہے. اگر آپ علامتیں نہیں لگائیں گے اور ماں لگا دیں گے تو جملہ غلط ہو جائے گا. لیکن اگر آپ ماں نہیں لگائیں گے اور علامتیں لگا دیں گے ٹھیک ٹھیک تو جملہ درست ہوگا. بجائے ماں می گفتیم, یعنی یوں ہو سکتا ہے کہ می گفتیم, اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم کہتے تھے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ماں می گفت, اس کا مطلب تو ہے کہ اماں کہتی تھی. اور این کا تھا خواہید آموخت. جی ہم کہتے تھے کہ آپ جلدی فارسی سیکھ جائیں گے, لیکن چونکہ آپ نے زیادہ محنت نہیں کی, لیکن کا کیا ہوتا ہے جی فارسی؟ ولی, اور لیکن بھی فارسی ہے. ولی جیسے یہ ہمارے اولیاء جس کی جنگ ہے وہ ولی ہے, لیکن بھی رائج ہے. شاعری میں البتہ ولی استعمال ہوتا تھا زیادہ تر. یہ جو لفظ ہے چونکہ, یہ اصل میں فارسی ہی ہے. چون کے, جی شما ٹھیک ہے, آگے بھی ہیلپ کریں. زیاد محنت, زیاد سر شمار نہیں ہوگا آپ نے, نہیں جی کوئی نہیں ہوتا. بالکل صحیح ہے. زحمت کشیدن ہوتا ہے محنت کرنا. زحمت کشیدن تو کشیدید ہوگا. چون کے شما زیاد زحمت علامتیں کیوں چھوڑ جاتے ہو؟
کشید تو بچا ہوا ہے، کشیدن سے بچا ہوا ہے. اب آپ کے لیے لازم ہے کہ علامت لگے تو کشیدید ہو جائے گا. لہذا آپ کو ترجمہ نہیں آیا ہے. یہ تو آپ نے ہماری کلاس پہ فٹ کیا. دیکھیں جی، اب وہ پرانا زمانہ گزر گیا، اب تو کہتے ہیں مار نہیں پیار. طریقہ وہی درست تھا، اور اب ہم کلاس اسی طرح ہی لے سکتے ہیں میٹھے میٹھے انداز میں. لہذا کی فارسی ہوتی ہے لذا. جی پس، پس کا مطلب ہوتا ہے پھر. لہذا تو اچھا، اب لہذا کی جگہ ہو سکتا ہے مثلا اس وجہ سے. تو علت کہتے ہیں وجہ، بے ان علت. سبب بھی کہہ سکتے ہیں، بے ان سبب. آپ کو ترجمہ نہیں آیا ہے. ترجمہ کیا ہوگا؟ نا امید تو ویسے ہے، لیکن ترجمہ ہی ہوگا. جی تو رضا شما را ترجمہ نا امید. یہاں پہ آمد والا تو نہیں ہوگا، کچھ اور ہوگا. وہی ہوگا. جی آپ کیا کہہ رہی تھی؟ یہ آپ کے ساتھ سر نا دیت آپ بتائیں جی. آمد نہیں آنا. یہ ٹینس کون سا ہے؟ ماضی قریب، ماضی قریب. تو ماضی قریب کے مطابق کریں. نہ آمدہ است، لہذا شما را ترجمہ نہ آمدہ است. اب یہاں پہ جو آپ ہے وہ سنگولر کو آپ کر رہے ہیں. نہیں، یہاں جو آمدہ است آپ کے دل میں سوال یہ پیدا ہوا ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ ترجمہ فاعل ہے. ترجمہ فاعل ہے، یعنی یہ نہیں آیا ہے اور یہ واحد غائب ہے. ترجمہ اس کے ساتھ اس کی وجہ سے آمدہ است آیا ہے. آپ اگر ترجمے کو نہیں آئے تو پھر اس صورت میں پھر علامت لگے. اب کیا کریں گے؟ اب کے لیے ہے حالہ. وہی حالان کے. جی حالانکہ کیا لکھا؟ حالہ. اب کیا کریں گے؟ چے کا چے، کیا کے لیے چے ہے. کیا تو کجا ہوگا. یہ کون بولا؟ یہ آپ بتائیں کہ ٹینس کون سا ہے. فعل مستقبل ہے تو کردن ہے، کرنا. شاباش. حالہ چے خواہید کر. خواہید وہ آتا ہے اس کے ساتھ، فیوچر کے ساتھ. جی وہ والا خواہید آ گیا. جی. اور ساتھ کرد کے ساتھ کریں گے. میں نے آپ کو کیا سکھایا ہے؟ من شمارہ.
یہ پہلے تو ماضی قریب ماضی قریب ہے. پھر میں کا من میں نے آپ کو کیا سکھایا ہے. کیا کی فارسی؟ ابھی آپ نے خود مجھے سجیسٹ کیا تھا. آپ نے خود سجیسٹ کیا تھا چے. چے نہیں, چے بھی چے ہے کیا. اب آپ بتاؤ جی. نہیں آپ بتاؤ. من شمارا چه آموخته ام. من شمارا چه آموخته ام. آپ نے کتنا سیکھا ہے. چے قدر. یہ کیا کتنا کتنوں کے معنی. ہاں یعنی کس قدر. آپ نے کتنا سیکھا ہے. پہلے سوچا کرو پھر بولا کرو. جی شما چه قدر آموخته اید. شما چه قدر آموخته اید. کریں گے اس فیوچر. سیکھا ہے. آپ نے کیا سیکھا ہے. آموخته اید. شما آموخته اید کیوں ہوگا. سیکھا ہے. سر سیکھنے میں یاد گرفتن بھی کر سکتے ہیں. جی یاد گرفتن بھی کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آموختن پرانا ہے اور کتابی فارسی ہے. یاد گرفتن نیا ہے, مطلب یاد کر لینا, سیکھ لینا. پھر یہ یاد گرفتہ ہی تو ہے. جی بالکل. آپ ایسا کیوں کرتے تھے. آپ ایسا کیوں کرتے تھے. کون سا ٹینس ہے. ماضی استمراری ہے. شاباش. آپ شما ایسا. ایسا کا متبادل ڈھونڈیں کوئی اردو میں. اس طرح. ہاں ٹھیک ہے. چنین بھی ٹھیک ہے. ان طور بھی ہے. اس طرح. آپ اس طرح کیوں کرتے تھے. شما ان طور. چرا کیوں ہے. چرا کرتے تھے. نہیں کر دی. تو ایسی ایسی فارسی نکال رہا ہے آج. بالکل صحیح کہا انہوں نے. آپ تھوڑا سا ایک دفعہ جملہ جب سنو سوچو اور وہ ریکال کرو جو کلیے بتائے ہوئے ہیں. سب سے پہلے آپ نے ٹینس متعین کرنا ہے. میرا دوست اسلام آباد سے میرے لیے ایک کتاب لایا تھا جو میں نے اس کے دوست کو دے دی. بہت سیریس ہو کے اس کو آپ لوگوں نے کرنا ہے. بہت آسان جملہ ہے. دو الفاظ
مطلب آپ ایک دم لمبا جملہ کرنے کی کوشش نہ کریں. ٹرانسلیٹ. میرا دوست, دوست من, یار من, دوستم بھی ہو سکتا ہے, دوستم بھی ہو سکتا ہے. اسلام آباد سے, از اسلام آباد, میرے لیے, برائے من, ایک کتاب, کتابی یا یہ کتاب, اس کو بولتے یہ کیا, یہ لایا تھا. کس نے کہا آورد بود؟ اور بتاؤ جی. لایا تھا, جی آوردن, آوردن لانا ہوتا ہے. جی ادھر سے کوئی بتایا جی. جی آپ آوردہ بود ہی ہوگا. بالکل صحیح کہا آپ صاحب نے. میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اگر آپ کو, آپ نے دھیان سے سیکھا ہے جو میں نے بتایا, تو پھر میں 1000 دفعہ کہوں کہ ٹھیک ہے, غلط ہے, میں جیسے مرضی آپ کی طرف دیکھوں, جو بھی کروں, آپ کو اس پہ قائم رہنا چاہیے. ظفر اقبال کا شعر ہے, اگرچہ وہ ذرا مختلف ہے. جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پر ظفر, آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. ڈٹ جاؤ. اسی کو سب فالو کر رہے ہیں. ہاں جی. جو میں نے کہ میں نے کیا ہوگا, من. میں اتنا خوش ہو رہا ہوں ابھی تک آپ نے جس طرح یہ جملہ کیا ہے, کیونکہ آپ کا صحیح جملہ بنانا میرے لیے بہت تسکین کا باعث ہے, ورنہ میں احساس ناکامی کا شکار ہو جاؤں گا اگر آپ کو فارسی نہ آئے. کہ میں نے من اس کا دوست, دوست او کو را دے دی شاباش. اتنا لمبا جملہ ہے اور اتنی آسانی سے آپ سب نے کر لیا ہے. ہاں, یعنی دوست من یا دوستم از اسلام آباد, برائے من یک کتاب یا کتابی آورد بود کہ من دوست او را دادا. جی بالکل, بالکل ہو سکتا ہے. من بے دوست او دادم, یہ بھی ہو سکتا ہے. من بے کیوں؟ آپ کو بتایا تھا را, وہ تو کو ہو گیا, اور بے, ان دونوں کا مطلب ہے کو. اب جب آپ نے را استعمال کرنا ہے تو اس کے بعد, اگر بے استعمال کرنا ہے تو اس سے پہلے. پر وہ میرا خیال تھا بے تب استعمال ہوتا ہے جب کسی چیز کے ساتھ, وہ با ہوتا ہے. اچھا وہ یہ با ادب.
ہم نے کلام اقبال پڑھنے کے لیے یہ زبان سیکھی. اب جلد ہم اقبال کا فارسی کلام بھی پڑھیں گے. بالکل اسی طرح تحمل سے، اطمینان سے چھوٹا چھوٹا کر کے ترجمہ کرنا. ہم نے ماں برائے خواندن کلام اقبال. ماں برائے خواندن کلام اقبال. ادھر سے کوئی ان زبان را نہ بھی لگائیں تو کام چل سکتا ہے. یہاں آموختین بالکل ماضی مطلق ہے. اب حالا جلد زود ما ہم اقبال کا فارسی کلام. اقبال کا کلام کیا ہوگا؟ تو اقبال کا فارسی کلام کلام اقبال فارسی. ضروری نہیں ہے. کلام اقبال فارسی بھی ہم خواہیم خواند. خواندن مصدر ہے. جی 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 اس کو کہتے ہیں مرکب اضافت. اضافت عام طور پر دو الفاظ کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. سر بھی کہاں لگا رہے ہیں؟ یہ بھی یہاں لگا رہے ہیں. جی ہم فارسی جملے میں ہم کلام اقبال فارسی ہم خواہیم خواند. آپ کے نماز کا وقفہ. جی ماضی اور مستقبل سے ہم ایک ایسے ٹینس میں آ رہے ہیں جس کو کہتے ہیں مضارع. فعل مضارع. اس کے لیے ہمیں مضارع کی ضرورت ہوگی اور مضارع کے بنانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. مضارع مصدر سے بنتا ہے پر اس کے بنانے کا کوئی قاعدہ قانون، کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ صرف آپ نے یا رٹا لگا کے یا کثرت مطالعہ سے مضارع تلاش کرنے ہیں. آپ کی کتاب میں کافی تعداد میں جہاں مصدر دیا ہوا ہے اس کے آگے مضارع دیا ہوا ہے. البتہ اس کی عمومی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں دال آتا ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر آتی ہے. اچھا مضارع ہوتا کیا ہے؟ یہ ایک ایسا زمانہ ہے جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا
فعل حال میں بھی اور فعل مستقبل میں بھی پایا جائے، پتہ نہ چل سکے واضح طور پر کہ یہ فعل حال ہے یا فعل مستقبل ہے۔ اردو میں اگر لکھا ہوا ہوگا کہ وہ آئے گا تو بہت واضح ہے کہ یہ فعل مستقبل ہے، لیکن اگر لکھا ہوا ہوگا کہ کیا وہ آئے تو اس میں دونوں موجود ہیں، ایک یہ کہ کیا اسی وقت آ جائے تو فعل حال ہے، دوسرا یہ ہے کہ جی تھوڑی دیر بعد آئے تو جو بھی اس لمحے کے بعد ہونے والا کام ہے وہ تو مستقبل ہے۔ چنانچہ اردو میں اس کی پہچان یہ ہوگی کہ جملے کے آخر میں بڑی یہ، چھوٹی یہ، چھوٹی یہ نہیں، یہ نون آئے گا۔ جیسے وہ کھانا کھائے، وہ جائے، وہ آئے، وہ پڑھے، آپ پڑھیں۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ سر کہ مطلب ان دونوں کو دکھ تو نہیں، یعنی کہ آپ کھائیں، آپ جائیں۔ ابھی گھر جا کے اس نے کرنا کیا ہے؟ کھانا ہی ہے، تو کیوں نہیں ہے ابھی کھائے؟ اسے کہو کہ وہ آئے۔ ہاں کچھ ریلیٹڈ سینٹینسز بھی ہوتے ہیں، پر ہمارا فوکس ہے صرف مضارع پہ جس کے آخر میں حمزہ بڑی یہ آ رہا ہو یا یہ آ رہے ہوں۔ بنانے کا طریقہ اس کے لیے ماضی میں اور مستقبل میں، ماضی کے جتنے ٹینسز ہیں اور مستقبل، ان میں ہمیں مصدر کی ضرورت ہوتی ہے، پر فعل مضارع میں ہمیں مضارع کی ضرورت ہوتی ہے۔ آمدن مصدر ہے، آید مضارع ہے، رفتن مصدر ہے، راود مضارع ہے، خوردن مصدر ہے، خورد مضارع ہے، خواندن مصدر ہے، خواند مضارع ہے۔ ٹھیک، لیکن یہ مضارع سارے آپ کو یاد کرنے پڑیں گے جس طرح مصادر آپ کو یاد کرنے پڑے تھے ووکیبلری کے لیے۔ سر مضارع حال سے مستقبل سے کافی ملتا جلتا ہے نا؟ عربک میں ایکچولی مضارع میں جو ہے عربک میں جی حال اور مستقبل کو مضارع کہتے ہیں۔ جی، یہ وہی زمانہ ہے جس میں بیک وقت مستقبل بھی پایا جا سکتا ہے اور حال بھی، البتہ فارسی میں فعل حال ایک الگ طرح سے بنتا ہے، وہ ہم اس کے بعد کریں گے۔ یعنی اس کے اندر کوئی ڈیفینیٹ نہیں ہے، نہ حال ڈیفینیٹ ہوگا نہ مستقبل جی واضح کوئی نہیں ہوگا۔ جی، اب اس کی گردان کیا ہوگی؟ یعنی رود آپ کے پاس پورا مضارع آ گیا، آپ کو پتہ ہے کہ واحد غائب کی کوئی علامت نہیں ہے، اگلے مرحلوں میں دال کاٹ دینا اور اس کے ساتھ علامات ضمیر لگ جانا، تو یہ روند ہو جائے گا اور پھر روی ہو جائے گا، روید، روم اور روین۔ ترجمہ ہوگا وہ جائے، وہ جائیں،
تو جائے, آپ لوگ جائیں, میں جاؤں, اور ہم جائیں. گردان کریں ذرا آمدن مصدر سے. جی آپ, جی آپ, جی جی آئی ہو جائے گا کیونکہ ایک یہ بچی ہوئی ہے اور دوسری یہ ہم نے لگانی ہے. آئی, جی بالکل صحیح. ترجمہ کیا ہوگا؟ آئیں, آئیں, آئے تو ماضی مطلق ہو جائے گا. آؤ, آپ آئیں, میں آیا, آؤں, ہم آئیں, ہم آئیں. بالکل اسی طرح ہے. مشکل ہے اس وجہ سے کہ ان کے ساتھ ہماری شناسائی نہیں ہے مضارع کے ساتھ. کیا میں اسلام آباد جاؤں؟ اچھا, یہ جو سوالیہ کے لیے کیا ہے, یہ ہمیشہ جملے کے شروع میں لگے گا, اور اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے آیا. کیا میں اسلام آباد جاؤں؟ رفتن ہوتا ہے اور رود مضارع ہے. ٹھیک ہے, ہاں, آیا من اسلام آباد روم. اچھا, اب کچھ عجیب سا لگ رہا ہے ایک دم, رود, روند, اس لیے اس کے ساتھ بے کا اضافہ کر دیتے ہیں ایسے ہی خواہ مخواہ. اگر آپ نہ بھی اضافہ کریں تو یہ درست ہے, بٹ اس کو کہتے ہیں بائے زینت, خوبصورتی کی بے ہے یہ. یعنی یوں بھی ٹھیک ہے, رود, روند, روی, روید, روم اور رویم, لیکن رائج ہے بے رود, بے روند, بے روی, بے روید, بے روم, بے رویم. تو کیا میں اسلام آباد جاؤں؟ آیا من اسلام آباد روم. کیا میں آج اسلام آباد جاؤں؟ آیا من امروز اسلام آباد بے روم. کیا ہم دوستوں کے ساتھ کراچی جائیں؟ باری باری آپ بتائیں جی پہلے. کیا ہم دوستوں کے ساتھ کراچی جائیں؟ آیا میں باہم دوستانی, دوستان کراچی بیروین. اور کیا آپشن تھی جی چھوٹی گڑیا؟ نہیں سر پلیز اس کو لکھتے ہیں, مجھے تو سینٹینس ہی نہیں یاد رہتا. اچھا جی. کیا ہم دوستوں کے ساتھ اسلام آباد جائیں؟ چلیں کراچی چلے جائیں, اپنے رسک پہ جانا. ویسے اب رسک تو ختم ہو گیا کافی حد تک, اللہ کرے.
کہیں بھی جائیں مطلب سرگودا جانا اسے چلے جاؤ پنڈی بٹیاں جانا ہے وہاں چلے جاؤ آیا ماں با دوستان بے کراچی بے رویم. بالکل ٹھیک ہے. آیا ماں با دوستان بے کراچی بے رویم. سر ہم آیا ماں با دوستان دوستوں کے ساتھ جی بے کراچی بھی پڑھیں گے. ٹو کراچی بے کراچی. ہاں لیکن اگر آپ یہ بے نہ بھی لگائیں تو جملہ درست ہے. آیا ماں با دوستان کراچی. ہاں آپ بچوں کے ساتھ سیر کے لیے ضرور جائیں. آپ شما بچوں کے ساتھ با بچہ ہا با طفلان با کودکان کودک بھی کہتے ہیں. یہ بہتر نام ہے کودک. ہاں جی. حتمن حتمی جو ہوتا ہے نا حتمن. گردش کہتے ہیں جی سیر کو. جی گردش ہے حتمن. جی حتمن ہے جی ضرور. جی آپ بنائیں. جی نہیں آیا کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ بچوں کے ساتھ شما با کودکان سے برائے سیر و گردش حتمن. جی حتمن کے بعد آپ ہے آپ. جی شما آ گیا لیکن علامت ضروری ہے. شما بے شک آئے یا نہ آئے. آپ کی علامت کیا ہے؟ بے روید. شما با بچہ ہا برائے گردش حتمن بے روید. اب میں علامہ اقبال کی وہ ربائی پڑھتا ہوں جو آپ نے کئی دفعہ سنی ہوئی ہے. سرود رفتے باز آید کے ناید. اب اس میں آپ واضح طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ مستقبل کی بات ہے. یہ ہے فعل مضارع. سرود رفتہ باز آید کے ناید. نسیمی از حجاز آید کے ناید. سرود کہتے ہیں گانے کو، نغمے کو. تو سرود رفتہ باز آید کے ناید. آمدن مصدر سے یہ مضارع ہے. آید ناید
اسی کی نفی ہے. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ آیا یا نہ آیا. آیا تو ماضی مطلق ہو جائے گا. ہاں آئے کہ نہ آئے. لیکن یہاں ہم اس کا ترجمہ کریں گے آئے گا کہ نہیں آئے گا، کیونکہ اس فعل میں مستقبل بھی موجود ہوتا ہے. آپ نے خود سینس کرنا ہے. آپ اس کا ترجمہ کر کے دیکھ لیں. سرود رفتہ بعض آیت کے نائد، وہ جو بھولا ہوا نغمہ ہے، وہ جو چلا گیا ہے ہمارے دل و دماغ سے، وہ نغمہ پھر سے آئے گا کہ نہیں آئے گا. ایک صورت یہ ہے ترجمے کی. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ بھولا ہوا نغمہ پھر سے آئے یا نہ آئے. تو فوراً سینس کہتی ہے کہ آئے گا والا ترجمہ ٹھیک ہے. نسیمی، ایک ٹھنڈی ہوا، یہ چھوٹی یہ ایک کی ہے. حجاز سے وہ ٹھنڈی ہوا آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ سر مگر آپ گان نہ بھی گئے تو مفہوم تو بالکل صحیح کہتی ہیں آپ، اس لیے کہ اس میں دونوں موجود ہیں. اللہ جانے آئے کہ نہ آئے. سر آمد روزگار ان فقیری. سر آمدن ہوتا ہے ختم ہو جانا، سرے پہ پہنچ جانا، تمام ہو جانا. روزگار ہوتا ہے زمانہ. جی صحیح رفتہ بازی یہ کوئی مصدر ہے مطلب اس میں؟ نہیں جی، وہ رفتن ہے، اس سے ہے رفتہ، اور بعض آمدن ہے مصدر، دوبارہ آنا. تو سر یہاں پہ بھی رفتہ علیحدہ اور بعض آیت کے ساتھ ہے. جی جی، سرود رفتہ بعض آیت کہ نہ آیت. ہاں دوبارہ. اس فقیر کا زمانہ ختم ہوا. اس فقیر کا زمانہ تو ختم ہوا، اس فقیر کا زمانہ تو گزر گیا. یعنی میرا جو زمانہ زندگی ہے، میرا جو زمانہ حیات ہے، روزگار کا مطلب ہوتا ہے زمانہ. یہ ماضی مطلق ہے، یعنی روزگار ان فقیر سر آمد، اس فقیر کا زمانہ ختم ہوا، ماضی مطلق ہے. دیگر دانائے راز آید کہ ناید. دیگر وہی ہے جو دیگر ہے. کوئی اور جی مجھ اب اس میں ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، اس کو کہتے ہیں شاعرانہ تعلیق. شاعر جب اپنے آپ کو اپنی تعریف کر رہا ہوتا ہے، اس میں مخفی ہے وہ تعریف. یہ شعر یہ کہہ رہا ہے کہ میں دانائے راز تھا، میں دانائے راز ہوں، میں اس کائنات کی حقیقت کو جانتا ہوں، لیکن میرا کیا ہے، میں تو اب ختم ہوا، میری تو عمر تمام ہو رہی ہے، میرا دور گزر گیا. دیگر دانائے راز آید کہ نہ آید. اب کوئی اور راز کو جاننے والا آئے گا یا نہیں آئے گا، آئے یا نہ آئے، اللہ جانے. تعلی، تعلی اعلیٰ سے ہے. اس کا کیا؟ یعنی جب کوئی شاعر اپنی تعریف کرتا ہے
اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ تعلی کر رہا ہے، مطلب اپنے آپ کو اعلیٰ بنا کے پیش کر رہا ہے. اس میں وہ کر رہے ہیں، وہ بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں ہوں اپنے زمانے کا راز جاننے والا. اب میں تو گیا، اللہ جانے کوئی اور آئے یا نہ. جہاں بھی یا بات کو استعمال ہوا تو وہ اگر وہ اسم ہوگا تو اس نے مطلب ایک چیز کے بارے میں یا چھوٹی چیز کے بارے میں کہا. جی ایک چیز کے بارے میں. اور سر یہاں پہ چھوٹی ہی نہیں ہے دنائل کے اندر، کیونکہ ہم اس میں ہاں میں اسی لیے میں کوشش کی ابتدائی دنوں میں آپ کے ساتھ وہ تہرانی فارسی، اور پھر میں نے یہ سوچا ہے کہ ہمارے یہاں جو اکثر ٹیکسٹ ہیں وہ تو اسی طرح لکھے ہوئے ہیں نا، جو ہم نے پڑھنا ہے، ہمارا ٹارگٹ ہے، ہمارا ایک ہدف ہے، سو ہم اس کے مطابق. ورنہ فارسی میں، فارسی امروزہ جسے کہتے ہیں یا آج کی فارسی، اس میں یوں لکھا ہوگا دانا یہ راز، اس کو پڑھیں گے. جی آیت کی واحد غائب سے شروع کریں. آید، آیند، آئی لکھا ہے، 2 دفعہ یہ آنا، ایک وہاں سے بچا ہوا، دوسری علامت ہے آئید. یہ اس کو ہم آئید اردو میں لکھتے ہیں، یا اردو رسم الخط میں جو بر صغیر کی. خوش آمدید کیا مطلب ہے؟ ویلکم. واہ کتنا آسان مطلب ہے. ایک بہت مشہور مصرع ہے، ہزار بار برو 100,000 بار بیا. جب کوئی جانے لگتا ہے، کسی کو آپ رخصت کرنے لگتے ہیں تو یہ بولا جاتا ہے 1000 بار برو، 1000 دفعہ جاؤ تے لاکھ واری آؤ. وہ کیا ہے، کسی نے گایا غلام علی نے، بھاویں ہجر تے بھاویں فراق ہوئے، وکھو وکھ دونوں دیاں لذتاں نے. اس کا ترجمہ کیا اس غزل کا صوفی تبسم صاحب نے، پنجابی میں وہ گایا ہے اس نے، سیم ترجمہ ہے. تو 1000 بار برو، یہ وہی فعل مضارع ہے آپ کا. رفتن مصدر، رود مضارع، رو، 1000 بار رو، 1000 دفعہ جاؤ. 100,000 بار، 100,000 دفعہ واپس آؤ، یعنی 1,00,000 دفعہ آؤ. جی آمدن مصدر، آید مضارع، آج یا صرف آ، اور یہ بیا. اب بے آ تو مناسب نہیں لگتا. یہ یہاں ایک موجود ہوتی ہے چھوٹی یہ، یعنی فارسی میں آ کوئی لفظ نہیں، آج ہے، وہ والی یہ یہاں استعمال ہو گئی. بیا نہیں، بے بائے زینت ہے. ہر مضارع کے ساتھ یہ آپ کو عام طور پہ لگی ہوئی نظر آئے گی، اس کو کہتے ہیں بائے زینت. اور اگر یہ نہ لگے تو پھر کیسے لکھیں؟ جی بالکل ٹھیک ہے. نہیں صرف یا نہیں، وہ آ ہوگا. 1000 بار بے آ،
BA پھر B کیوں؟ وہی خوبصورتی کے لیے. اگر نہ لگائیں تو 1000 بار آ، لیکن اس صورت میں آپ کا شعر کا وزن خراب ہو جاتا ہے. تو وزن کا الگ چکر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ واحد غائب ہے. برو ہاں کس کا کلام؟ یہ جی ہے امیر خسرو کا میرا خیال. 1000 بار برو 100,000 بار بیا. منفی کیا ہوگا؟ نہ جاؤ نہ آؤ. اچھا جی، اس کا منفی ہو جائے گا نہ رہو. 1000 بار نہ جاؤ ہاں، اور پھر لاکھ دفعہ نہ اور نہ آ، نیا. ٹھیک، یہ ویسے فعل امر اور نہیں میں بھی آ جاتا ہے. جب آپ کسی کو حکم دیتے ہیں تو وہ فعل امر ہو جاتا ہے. جب آپ کسی کو منع کرتے ہیں تو وہ فعل نہیں ہو جاتا ہے. اس کو نون نفی کی کہتے ہیں. جیسے امر بالمعروف اور نہیں. جی ہاں، نہیں ہے منع کرنا اور امر ہے حکم دینا. تو نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو. یہ ہو گیا جی فعل مضارع. اب بہت آسان ہے، بالکل اسی جیسا ہے، لیکن پہلے ایک اور نہیں، پہلے یہ فعل حال جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا موجودہ زمانے میں پایا جائے. لمحہ موجود میں. جی نہ ہونے کے برابر، عام طور پر کسی نہ کسی جملے کے ساتھ لگا ہوتا ہے. اور فعل امر اور فعل نہیں میں شاعری میں البتہ ہو جاتا ہے. جیسے علامہ اقبال کی رباعی شاعری میں ہمیں اس کی بہت مثالیں ملتی ہیں، پر آج کل کی زبان میں اس کی مثالیں بہت کم ہو گئی ہیں. ضرورت نہیں رہی. بہت واضح طور پہ آپ مستقبل میں بات کرنی ہے تو مستقبل میں کریں، حال میں کرنی ہے تو حال میں کریں. ہاں تو پھر تو آپ مجبور ہیں. لیکن فعل حال آپ کو یہ میں ساتھ صرف سمجھنے کے لیے بتایا ہے، کیونکہ شاعری میں آپ کو اس کے نمونے فعل مضارع کے ملیں گے. ورنہ تو آپ کے لیے آسان ہے، آپ یا فعل حال استعمال کریں یا فعل مستقبل. فعل مستقبل کا کلیہ آپ کو پتہ ہے کہ خواہد لگانا ہے. فعل حال میں اردو کی پہچان، اردو میں جملے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں تا ہے، تی ہے، تے ہیں، تی ہو آتا ہے. ٹھیک ہے؟ نہیں مثلاً وہ روزانہ اسکول جاتی ہے. بچے دیر سے آتے ہیں. واضح طور پہ پتہ چل رہا ہے کہ فعل حال کی بات ہو رہی ہے. یہ فعل حال ہے. تا ہے، تی ہے، تے ہیں، اس کے آخر میں آتا ہے. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں مضارع کی ضرورت پڑتی ہے، اور مضارع سے پہلے می لگاتے ہیں، جس طرح ماضی استمراری میں مصدر سے پہلے ہم می لگاتے ہیں. اور جو تبدیلیاں ہونی ہیں وہ اسی طرح، بطور مثال رود رفتن مصدر ہے، اس کا مضارع ہے رود، تو یہ ہو جائے گا می رود. اور آگے کیا ہوگا؟ دال کاٹ دیں گے اور علامات ضمیر لگا دیں گے. می روند، می روی، می روید، می روم، می رویم. می رویو گریه می آید مرا.
می رویو گریه می آید مرا. ساعتی بنشین شیخ سعدی کا شعر ہے کہ باران بے گزرد. جی سعدی کی بات ہے. می رویو گریه می آید مرا ساعتی بے نشین کہ باران بے گزرد. اب مجھے آپ یہ بتائیں اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ ٹینس کون سا ہے؟ فعل حال ہے. ریلیکس، جذباتی نہ ہو. بالکل صحیح ہے. تو جاتا ہے مطلب یہ کہ تو جا رہا ہے. واہ اور گریے می آید مرا. مرا کا مطلب ہے من را. رونا مجھے آ رہا ہے. ہاں تو جا رہا ہے اور مجھے رونا آ رہا ہے. ساعتی، ساعت کہتے ہیں لمحے کو، منٹ. ویسے تو ہوتا ہے لحظہ. لحظہ کا مطلب ہوتا ہے سیکنڈ. دقیقہ ہوتا ہے منٹ. اور ساعت کہتے ہیں گھنٹے کو. تو اتنا بھی کوئی سادہ دل عاشق نہیں تھے شیخ سعدی کہ اسے کہتے کہ ایک لمحہ رک جاؤ. گھنٹے کی فرمائش کی ہے. ساعتی جی دقیقہ. فلاں شخص نے فلاں کی تعریف میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا. اردو میں استعمال ہوتا ہے یعنی ایک منٹ بھی ضائع نہیں کیا. تو تم جا رہے ہو اور مجھے رونا آ رہا ہے. ساعتی ایک گھڑی، ایک گھڑی، ایک گھنٹہ. بے نشین ہاں بیٹھ جاؤ کہ بارش ختم ہو جائے. اب شاباش. یہ اس میں چلاکی جو شاعر نے ماری ہے وہ یہ ہے کہ عین ممکن ہو کہ باہر بارش ہو رہی ہے، عین ممکن ہے کہ اندر بارش ہو رہی ہے. یہ جس کی طرف اشارہ ہے گریا، یعنی یہ جو آنسوؤں کی برسات ہے یہ تھم جائے. تھوڑی دیر بیٹھو، جان لگے گا تو پھر وہی محنت جاری. ساعتی، ساعتی بے نشین ایک گھڑی بیٹھ جاؤ کہ باران بے گزرت کہ بارش گزر جائے. اقبال کا ایک اور شعر شاعری کی زبان میں فارسی ہم سیکھ رہے ہیں. جی گریا رونے کو کہتے ہیں. گریا ازاری. علامہ اقبال کی بڑی مشہور غزل ہے اے جوادان عجم جانے منو جانے شما. پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنی ہے. می رسد مردی کہ زنجیر غلامان بشکند. دیدہ ام از روزن. اب مجھے اصل میں یہ آزادی حاصل ہوئی ہے
کہ اب میں جو شعر مرضی لکھ دوں، کیونکہ ٹینسز آپ آلموسٹ سارے کر چکے ہو. پہلے وہ میں چن کے لاتا تھا کہ جی ماضی مطلق کا ہو یا ماضی قریب. دیدم از روزن دیوار زندان شما، اس کا ترجمہ فرمائیں. میر اسد کون سا ٹینس ہے؟ کس نے کا حال ہے؟ کون بولا تھا؟ نہیں، ویسے می تو حال میں بھی آتا ہے، تو استمراری میں بھی آتا ہے، تو پھر فی الحال ہے کیونکہ مضارع لگا ہوا ہے. میر اسد مردی، ایک مرد آ رہا ہے. کہ زنجیر غلامان بشکند، یہ کون سا ہے؟ یہ فعل کون سا ہے؟ بشکند والا. شکستن سے شکند. کون بولا ماضی مطلق؟ یہ فعل مضارع ہے کیونکہ مضارع استعمال ہوا ہے. شکستن مصدر، شکند مضارع. شکستن ہے ٹوٹنا یا توڑنا. ایک مرد آ رہا ہے، ایک ہی مین آ رہا ہے کہ زنجیر غلامان، جو غلامی کی یا غلاموں کی زنجیریں توڑے گا. بشکند فعل مضارع ہے. دیدہ ہم کون سا ٹینس ہے؟ شکند وہ ہے واحد غائب کے لیے ہے. شکستن مصدر کا مضارع ہی شکند ہے. ایک مرد آ رہا ہے، ایک بندہ آئے گا، ایک بندہ آ رہا ہے، آتا ہے کہ زنجیر غلامان بشکند، جو غلاموں کی زنجیریں توڑ دے گا. دیدہ ہم کون سا ٹینس؟ ماضی قریب. میں نے دیکھا ہے. دیدہ ام میں نے دیکھا ہے. دیکھتا ہوں تو فعل حال ہے، تو میں نے دیکھا ہے ماضی قریب ہے. دیدہ ام از روزن، روزن ہوتا ہے سوراخ. روزن دیوار، دیوار کی سوراخ. اور دیوار زنداں ہوتی ہے جیل کی دیوار. میں نے تم لوگوں کے جیل کی سوراخ میں سے دیکھا ہے کہ ایک بندہ آ رہا ہے جو تم لوگوں کی غلامی ختم کرائے گا، جو تمہاری زنجیریں توڑے گا. ایران والے کہتے ہیں کہ علامہ اقبال نے یہ شعر امام خمینی کے متعلق کہا تھا، وہ اس کی پیشین گوئیوں میں شمار کرتے ہیں. صرف اس کا لٹرل ترجمہ کرتے ہیں بس دیدہ ام. دیدہ ام میں نے دیکھا ہے آپ کے جیل خانے کی دیوار کے سوراخ میں سے میں نے دیکھا ہے. آپ کے کہاں؟ شما. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. آج ہم نے فعل مضارع اور فعل حال پڑھا ہے.